حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال فرمایا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے، اور دعا میں آپ کے الفاظ یہ ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ برکت دے ہمیں شعبان رجب میں اور شعبان میں، اور پہنچا دے ہمیں رمضان تک۔ یہ گویا کہ اہتمام ہے رجب اور شعبان میں، اور رمضان تک پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ ویسے تو قضا ٹل نہیں سکتی، کہ جس کا وقت مقرر ہے وہ ٹل نہیں سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہوں کہ ابھی تو بالکل ٹھیک ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان میں وہ ہوں گے، لیکن کیا معلوم، کسے خبر کہ نہ ہو۔ اور وہ آخری رمضان جو گزر گیا، اب وہ چاہے غفلت میں گزرا یا اللہ کی طرف توجہ میں گزرا، وہ گزر گیا، اب کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، اور اب وہ مہینہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ جب بھی اللہ سے رجوع کرو اس کی رحمت متوجہ ہے، جب بھی رجوع کرو وہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور اس خاص مہینے میں، مہینے تو اور بھی ہے نا، 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، تو کچھ خاص معلوم ہے نا جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جو انہیں معلوم ہے۔ اور رمضان کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ یہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس کا مطلب یہ پھر بتا کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں بتا دیا کہ وہ بتایا نہیں جا سکتا، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ اس کو لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہی اجمالی طور پر شوق ابھارنے کے لیے بیان فرما دی۔ جتنا بھی رمضان کی فضائل کے سلسلے میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا وہ کم ہے، یعنی ابھی بہت کچھ ہے کہ جو پوشیدہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، جو اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے کے سبب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کمر کس لیں، اور ایسا نہ ہو کہ سیزنل مسلمان بن رہے ہیں نا، شعبان کی 15 تاریخ ہوگی تو نفل پڑھنے بھی آ جائیں گے اور اگلے دن فجر میں غائب ہوں گے۔ تو میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا کہ نفل بہرحال نفل ہے اور فرض ہے، تو فرض کی قدر ضروری ہے، نفل تو اوور ٹائم ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ پڑھیں ضرور، لیکن اب روزہ رکھیں گے 15 شعبان کا، جی بہت اچھی بات ہے، شعبان میں روزے رکھیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ پہلے یہ غور کریں کہ آپ پر کتنے پہلے روزے باقی ہیں۔ اگر باقی ہیں تو ان کی نیت کر لیں قضا کی، وہ قرض ہے آپ پر اور یہ اوور ٹائم ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ قرض پہلے ادا ہوگا اور اوور ٹائم یا گفٹ بعد میں ہوگا۔ تو اس لیے بعض اوقات ہمارے بعض بھائیوں کو ہم منع بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ رکھ لو، لیکن سمجھداری کا تقاضا یہ، اب فرض کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے نا نفل کے مقابلے میں۔ تو اگر آپ نے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا اور نفل رکھا تو اس کا اجر ملے گا نفل والا، لیکن اگر قضا روزہ رکھ لیا تو قضا رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب۔ نفل رکھیں گے مستحب کا ثواب ملے گا، قضا رکھیں گے فرض کا ثواب ملے گا۔ کس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ تو ثواب کے اعتبار سے بھی دیکھو گے تو اس کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ وہ ذمے میں لازم ہے، قرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ قرضے لے کر ہی قبر میں اتر جائیں، لہٰذا اسے ادا کرنا ضروری ہے۔